إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم۔ عزیزو اور پیارے بچوں، میں نے قرآن پاک کی ایک مختصر آیت تلاوت کی، جس میں رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے ہم علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں۔ ہم علماء کو مخاطب کرتے ہوئے، داعیوں کو مخاطب کرتے ہوئے خدا تعالی فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ خدا تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ، دو چیزوں کے ذریعے، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ ایک داعی کی زندگی میں اگر یہ دو چیزیں کار فرما ہوں، دانائی اور حکمت، کہاں کیا بات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، کہاں کیا بات کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، یہ حکمت ہوئی۔ اور جس کو ہم بلا رہے ہیں، جو ہمارے مد مقابل ہے، جس سے ہمیں گفتگو کرنی ہے، وہ کس مزاج کا آدمی ہے، اس کی پرسنلٹی کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے، اس کا رک رکاؤ کیا ہے، اس کی باڈی لینگویج کیا ہے، وہ کس زبان میں بات کرتا ہے، کس زبان کو سمجھتا ہے، کس اسلوب کو سمجھتا ہے، کیا اسلوب اس کے پیش نظر رہتا ہے، یہ چیزیں اگر ہمارے پاس رہیں، جس کو قرآن کریم نے حکمت سے تعبیر کیا ہے اور آگے فرمایا موعظہ۔ اگر ایک داعی کی زندگی میں حکمت اور دانائی رہے گی، دور رسی رہے گی، آدمی کو سمجھنے کا مادہ رہے گا، مدعو کو سمجھنے کی صلاحیت رہے گی، انسان کے دماغ کو سمجھ کر بات کرنے کی صلاحیت رہے گی، تو یقیناً وہ انسان آپ کے دل سے باتیں کرے گا، آپ کی زبان سے باتیں نہیں کرے گا، آپ کے فکر سے باتیں کرے گا، اور آپ کی فکر اس کے فکر سے بات کریں گی، آپ کا دل اس کے دل سے بات کرے گا۔ ایک داعی کی زندگی میں اگر یہ ہوگا، اور اس لیے قرآن کریم نے دوسرا جو لفظ استعمال کیا ہے بالموعظہ، اور آپ ماشاءاللہ لکھنے پڑھنے والے بچے ہیں، قرآن کریم کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے موعظہ کا لفظ، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کریم اللہ اپنے کلام میں نعوذ باللہ کوئی بھرتی کا لفظ استعمال نہیں کرتا، کہ کوئی لفظ کہیں استعمال نہیں ہو رہا ہو، کہیں فٹ نہ ہو رہا ہو، کہیں استعمال میں نہیں آ رہا ہو، نعوذ باللہ وہ قرآن کریم میں فٹ کر دیا جائے۔ اللہ ایسا کلام نہیں استعمال کرتا، ایسا لفظ استعمال نہیں کرتا۔ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ عین اسی کے مطابق تھا، اللہ نے وہ لفظ اسی کے لیے وضع کیا۔ کتنا اونچا جملہ قرآن کریم نے فرمایا بالموعظہ۔ ایک داعی کی زندگی میں موعظت یعنی کہ سامنے والے کو اپنی بات کس انداز سے سمجھانی چاہیے یا سمجھانی ہے، اور اس کے دل میں اپنی بات کیسے اتارنی ہے، اس کے کہتے ہیں موعظت۔ اس کا دل پسٹ جائے، پگھل جائے،
اور اسی لیے تو حضرت لقمان نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے، یہ لقمان علیہ الرحمہ نے اپنے فرزند ارجمند اور اپنے لخت جگر سے جو بات کہی تھی، دل پہ ہاتھ رکھ کر بڑی پدرانہ محبت سے اور ایک باپ ہونے کی محبت سے کہا تھا کہ بیٹا، اور اس لیے قرآن کریم نے وہاں پر بنیہ کا لفظ استعمال کیا جس کے اندر اخلاص بھی ہے، للہیت بھی ہے، محبت بھی ہے اور اپنائیت بھی ہے، آخری درجے کا تعلق بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ یا بنیہ، میرے لاڈلے، میرے لاڈلے، میرے نور نظر، میرے لخت جگر، لا تشرک باللہ، اللہ خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو معاف کر لے سکتا ہے، شرک کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند ارجمند کو نصیحت کرتے ہوئے کہی، اور وہی لفظ قرآن کریم نے یہاں پر استعمال کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، اور موعظہ کے ساتھ اس کی صفت بھی اختیار کی، بالموعظۃ الحسنہ، بالموعظۃ الحسنہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ ایک داعی کو کتنے اچھے انداز سے تیار کرنا چاہتے ہیں، ایک مبلغ کے مزاج کو اللہ کتنا دینی مزاج بنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ داعی اور یہ مبلغ جب میدان کارزار میں جائیں گا، میدان دعوت میں جائیں گا، لوگوں کے پاس جائیں گا، تو کیا ضروری ہے کہ لوگ اس کا رسپیکٹ کرے، اس کی عزت کرے، اس کی توقیر کرے، اس کی تکریم کرے؟ لازمہ نہیں ہے۔ کبھی دیہات کے لوگ، کبھی شہر کے لوگ، کبھی ایسے ایسے الفاظ اور جملے بھی استعمال کر لیں جو آپ کی طبیعت کو نہ بہائے، کبھی آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، ٹینشن بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے فرمایا بالحکمہ، بالحکمہ، لوگوں کے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے کر کام کرو، اور یہی کام اللہ نے اپنے انبیاء سے کرایا۔ یہی کام خدا تعالیٰ نے کسی بھی نبی کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات گرامی تک تمام انبیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیجئے، یا قوم ادعوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، ہر ایک نے یہی کہا، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے۔ بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے تو حد کر دی یہ کہتے ہوئے، دعوت قومی لیلا ونہارا، دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ رب العالمین، میں نے اس قوم کو رات میں بلایا، دن میں بلایا، اجالے میں بلایا، اندھیرے میں بلایا، مجلس میں بلایا، تنہائی میں بلایا، جو کچھ میرا فرض منصبی ہو سکتا تھا اس انداز سے میں نے بلایا، فلم یزید دعائی الا فرارا۔ لیکن جب بھی میں ان کو دین کی دعوت دیتا رہا، حکمت سے، دانائی سے، محبت سے، پریم سے، ہر چیز سے ان کو میں بلاتا رہا، لیکن میرے سے بھاگتے رہے۔ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی انہوں نے کہ میری بات نہ سنے۔ یہ مراحل بھی آپ کو آ سکتے ہیں میرے بھائیوں عزیزوں، یہ مراحل بھی آپ کو آ سکتے ہیں، دیہاتوں میں آ سکتے ہیں، شہروں میں آ سکتے ہیں، کہ کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کے پاس کھڑے رہنے تیار نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے فرمایا اس موقع پر تمہیں غصہ نہیں آنا چاہیے، تمہیں جذبات میں نہیں آنا چاہیے۔ اس لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا بالحکمہ، اور میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ عالم ہیں، ماشاءاللہ علماء بن رہے ہیں، آپ آدھے علماء ہیں، قرآن کریم پر آپ کی نظر ہے، حدیث نبوی پر آپ کی نظر ہے۔ اگر آپ کے سامنے یہ بات نہ کی جائے تو کس کے سامنے کریں ہم؟ کل اٹھ کر آپ کو دعوت دینی ہے، میدان عمل میں کل آپ کو جانا ہے، لوگ آپ کے پاس آئیں گے، امام بھی آپ بنیں گے، محدث بھی آپ بنیں گے، مفسر بھی آپ بنیں گے، مبلغ بھی آپ بنیں گے، دین کے داعی بھی آپ بنیں گے، اور دوسرے میدان کے اعتبار سے دنیاوی پلیٹ فارم میں بھی آپ جائیں گے، وہاں بھی آپ دین کے داعی بن کے جائیے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے اسلاف نے جہاں بھی گئے ہیں، دین کے داعی پہلے بنے ہیں، وہ
دین کے دائی پہلے بنے ہیں. اور اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. انہی مدارس کے ذریعے اللہ نے دین کی حفاظت کروائی ہے، کی ہے. تاریخ میں جائیے آپ، مکہ المکرمہ میں دار ارقم کے اندر دعوت کا کام چل رہا ہے. ادھر مدینہ المنورہ میں آپ آئیے، صفہ کی جگہ سے دعوت کا کام چل رہا ہے. دعوت بھی ہے، مدرسہ بھی ہے. مدرسے کو آپ دعوت سے الگ نہیں کر سکتے، دینی مزاج سے آپ الگ نہیں کر سکتے. اور یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان میں کتنے سینکڑوں لاکھوں مدارس ہیں. اور ان مدارس کی بنیاد، بلکہ ان مدارس کا مراکز، بلکہ سرچشمہ اگر کہا جائے تو دارالعلوم دیوبند، ندوۃ العلماء، مظاہر العلوم سہارنپور، اور ہزاروں لاکھوں مدارس اور ہمارے جامعہ. ان مدارس کی ابتدا اگر آپ دیکھیں گے، ان مدارس کا آغاز اگر آپ دیکھیں گے تو چند افراد تھے، اہل دل، اہل قلب، رونے والے، بلکنے والے. چاہے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ہوں، علامہ مدنی رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہوں، اور ادھر حضرت سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ ہوں. ہزاروں علماء کے نام لیے جا سکتے ہیں. یہ وہ علماء تھے، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دونوں محمود پڑھنے والے درخت کے نیچے پڑھ رہے ہیں. معمولی عمارتیں تھی، درخت کے نیچے. دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اور دارالعلوم دیوبند کا آغاز آپ پڑھیں گے تاریخ میں تو درخت کے نیچے پڑھ رہے ہیں، اور پڑھانے والا بھی درخت کے نیچے پڑھ رہا ہے. لیکن کیا روحانیت تھی وہ، کیا للہیت تھی وہ. تو مدارس یہ دیواروں کے نام نہیں ہے میرے بھائیوں، مدارس روح ایمان کا نام ہے، مدارس روح تربیت کا نام ہے، مدارس روح قرآن کا نام ہے. اندر کی تڑپ ہو، اندر کی مایا ہو. اور جب ایک پڑھانے والے میں اور دین کے داعی میں اندر کی مایا جاگتی ہے، اس کی روحانیت جاگتی ہے، تو اللہ ان گرم گرم سانسوں کے ذریعے اور گرم گرم آہوں کے ذریعے دین کا جو کام لیتے ہیں، خدا تعالیٰ پوری دنیا میں پھیلتا ہے. نہ صرف ایک زاویہ بلکہ پوری دنیا میں. دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے والے اس زمانے کے آغاز کے زمانے میں درخت کے نیچے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، کون نہیں جانتا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو، ریشمی تحریک والے، ریشمی رومال والے. یعنی ان کا کردار طالب علم پڑھانے میں بھی کردار تھا اور ہندوستان کو آزاد کرانے میں بھی کردار تھا. یہ ہے علماء. رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، کتنوں کا نام لیا جائے، علامہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، کیا اللہ نے روحانیت سے نوازا تھا ان لوگوں کو. اور یہی روحانیت تھی، یہی اندر کی تڑپ تھی، یہی اندر کی سوزش تھی جس کی وجہ سے باہر کام کرایا. اور اللہ نے اس دارالعلوم کے علماء سے، روحانی علماء سے، روحانی تڑپ رکھنے والے علماء سے اللہ نے پوری دنیا میں کام، پوری دنیا میں کام لیا. آغاز ان کا مختصر تھا، چھوٹا سا درخت، چند عمارتیں تھی. مدارس عمارتوں کا نام نہیں ہے، مدارس روحانیت کا نام ہے، اندر کی طرف کا نام ہے. دیکھیں ہمارا جامعہ الحمدللہ اللہ نے نوازا ہے، ماشاءاللہ کتنی عمارتیں. لیکن اس کے تاریخ کو دیکھیے آپ، اس کے آغاز کو دیکھیے آپ. چند کمرے تھے مکرانی پھلی میں، اور حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت حافظ اسحاق صاحب رحمت اللہ علیہ، اور ہم سب کے مربی حضرت مولانا غلام محمد وستانوی رحمت اللہ علیہ نے کیسے قسم پرسی کے عالم میں اس کو آغاز کیا. کیا کیسے حالات تھے اس زمانے میں، کیسی کیفیات تھی، لیکن اندر کی تڑپ تھی، احساس تھا، ایک چبھن تھی اندر کہ قرآن کریم کی تعلیم کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے. حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے وہ سوز عطا فرمایا تھا، وہ عشق قرآن عطا فرمایا تھا، عشق حدیث عطا فرمایا تھا، اور بزرگوں کی صحبت عطا فرمائی تھی، بزرگوں کی تربیت عطا فرمائی تھی. اور اسی تربیت کا یہ نتیجہ ہے آج کہ الحمدللہ ہزاروں ہزار یہاں سے علماء بنے، حفاظ بنے، دین کے داعی بنے، اور الحمدللہ بنتے چلے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ جب تک اللہ نے دنیا قائم رکھی ہے انشاءاللہ تب تک ہوتے رہیں گے. یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کے اندر کی کسک تھی.
یہ اندر کا احساس تھا کہ نہیں، مجھے قرآن کریم کی تعلیم، قرآن صحت قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ 6 طلبہ تھے، ایک مدرس تھا، آج الحمدللہ 12,000 طلبہ ہیں، کئی سو مدرسین ہیں۔ یہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے، للہیت کی دلیل ہے۔ اور یہی جناب من دارالعلوم دیوبند کا بھی معاملہ ہے، ندوۃ العلماء کے بھی معاملہ ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جو عمارت ہے دارالعلوم کی، وہ بات کی عمارت ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کی جو عمارت ہے اس میں نہیں پڑھا، چھوٹے کمروں میں پڑھا، شہر لکھنؤ میں پڑھا، بعد میں دارالعلوم کی عمارت تیار ہوئی۔ اصل چیز تعلیم ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کیا اپنے آپ کو۔ یہ علماء ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اور آج الحمدللہ اللہ نے وہ امانت آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں دی ہے، ہم علماء کے ہاتھ میں دی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں وراثت کا معاملہ، جب باپ مرتا ہے تو پیچھے کچھ مال چھوڑ جاتا ہے، کچھ پیسہ چھوڑ جاتا ہے، تو بغیر کہے ہوئے پیچھے رہنے والے وارث بن جاتے ہیں۔ وارث بننے کا مطلب یہ ہے کہ باپ نے جو دکان چھوڑی ہے، جو کھیت چھوڑا ہے، جو مکان چھوڑا ہے، اس کو صحیح اعتبار سے، صحیح ترتیب سے اپنے بھائی بہنوں میں تقسیم کیا جائے، اور ایک دینی اور شرعی اعتبار سے معاملہ کیا جائے، تبھی تو وارث کہلائیں گے نا میرے بھائی۔ ہڑپ کرنے والا وارث نہیں کہلاتا، تقسیم کرنے والا وارث کہلاتا ہے۔ اور اللہ نے مجھے اور آپ کو الحمدللہ انبیاء کے مشن کا وارث بنایا۔ انما ورث العلم کہ علم کا وارث بنایا، اور علم کا جو وارث بنایا ہے تو علم کے ساتھ عمل کا بھی وارث بنایا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا ہے، بارہا دیکھا ہے، ندوۃ العلماء کی مسجد میں جب سال کا آغاز ہوتا اور ندوے کے اندر طلبہ پڑھنے کو آتے اور افتتاحی مجلس ہوتی تو حضرت رحمت اللہ علیہ صاف فرماتے کہ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے عزیزوں کو چھوڑ کر یہاں ندوے کی عمارت میں جو آئے ہیں، تو آپ ندوے کی عمارت میں رہنے کے لیے نہیں آئے، ندوے کے لکھنؤ کے شاندار عمارتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں آئے، آپ علم دین کے لیے آئے۔ اور خدا نہ خواستہ آغاز ہی میں حضرت رحمت اللہ علیہ بات فرماتے تھے، اگر کسی کا ارادہ یہ ہے کہ ہم لکھنؤ میں آ کر یہاں کا میوزیم دیکھیں گے، یہاں کی عمارتیں دیکھیں گے، یہاں کے محلات میں گھومیں گے اور یہاں کی چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے، تو خدا را وہ آج ہی اپنے گھر چلے جائے۔ ندوے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دین کے لیے حوالے کر رہے ہو، اللہ کے دین کو سیکھنے کے حوالے کر رہے ہو۔ وہی بات میں آج آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، خدا تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، استفاکم اللہ سبحانہ و تعالی، خدا تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ خود نہیں آئے، آپ کے سامنے ہزاروں حالات تھے، ہزاروں کیفیات تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو منظور کیا، مقبول کیا اور یہاں پر آپ کو بھیجا۔ اب آپ کا یہ کام ہے کہ میرے ہاتھ میں کون سی امانت آ رہی ہے۔ انبیاء کرام نے علم کی امانت یہ ہمارے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس امانت کو صحیح معنی میں استعمال کریں اور اللہ کے دین کو پوری کائنات میں پہنچائے، یہ ہمارا فریضہ ہونا چاہیے۔ حضرت علامہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ عجیب کیفیت کا بندہ تھا، وہ اللہ ہزاروں بار مغفرت فرمائے، بال بال مغفرت فرمائے، سیدھا سادہ بندہ۔ حضرت علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ان افراد کے ہم جب نام لیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم مٹائی کھا رہے ہیں، کیا کیفیت تھی، لیکن اللہ کے دین کو بلند کیا، ہزاروں تھپڑے آئے۔ آزادی کے پہلے بھی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ، علامہ مدنی رحمت اللہ علیہ نے دین کی فضا بنائی تھی۔ آزادی 47 کے موقع پر بھی دلی کی جامع مسجد میں اور مختلف مقامات پر امت کو ابھارا کہ دین پہ قائم رہو، اور آج بھی الحمدللہ یہی علماء کرام ہے تو دین کو تھامے ہوئے ہیں اور دینی مزاج کو تھامے ہوئے ہیں اور دین کو پورے عالم میں پہنچا رہے ہیں الحمدللہ۔ حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمت اللہ علیہ نے جو خواب دیکھا تھا، اللہ کے کتاب کے حفاظت کا خواب، اللہ کے کتاب کو صحیح پانے میں پڑھنے اور پڑھانے کا جو خواب دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے پورا کیا، شرمندہ تعبیر کیا۔ اب وہ ذمہ داری میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہم صحیح معنی میں داعی بنے۔ آپ طالب علم ہے،
اپنے گھروں سے ماشاءاللہ طلب علم کے لیے آتے ہیں، میں محبتانہ طور پر مشورہ دوں گا آپ کو کہ میرے بھائی آپ دیہاتوں سے آتے ہیں، ایسے دیہات جہاں گاڑیاں نہیں جاتی، خورد و نوش کی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں کامیاب ہوتی ہیں، آپ بعض ہمارے بچے ایسے ایسے دیہاتوں سے آتے ہیں اور یہاں پر آ کر غلط صحبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غلط دوستیاں اختیار کر لیتے ہیں، غلط چیزیں استعمال کر لیتے ہیں۔ آئے تھے کس مقصد سے اور ہو کیا رہا ہے؟ اپنے مقصد کو پہچانیے، اپنے ماں باپ کو بھیجنے کے مقصد کو پہچانیے۔ خدا را آج اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے مقصد کو نہیں پہچانا، مجھے کہنے دیجئے کہ آپ نے آنے کا مقصد نہیں پہچانا۔ قرآن کریم نے بڑی پیاری بات فرمائی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، اور ایک عربی شاعر کہتا ہے اذا کان الفتى ضخامة المعالی، اذا کان الفتى ضخامة المعالی فلا يضره الجسم النحیل۔ ایک داعی، ایک مبلغ اگر وہ سیدھا سادہ ہے، سیدھا سادہ ہے، سادہ مزاج ہے، سادہ لباس ہے، سادہ الفاظ ہے، لیکن اس کے اندر عمل کا جذبہ کار فرما ہے، عمل کی روحانیت بات کرتی ہے، تو اس کا دبلا پن ہونا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ اپنے بارے میں ہرگز بھی کسی بھی طرح سے مایوسی کا شکار نہ ہو۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور علم دین کے لیے چنا ہے، تو میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میرے بچوں آپ اپنے آنے کے مقصد کو پہچانیں۔ اور ایک مقام پر حدیث پاک میں ہے الحکمت ضالۃ المؤمن حیثما وجد فهو احق بها۔ حکمت اور دانائی ایک انسان کی گمشدہ چیز ہے، جہاں کہیں ملے اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ یعنی کہ جب دعوت کے میدان میں جاؤ گے، جب پڑھانے کے میدان میں جاؤ گے اور امت کے اندر رہو گے، اس موقع پر ہمیں مزاج کو سمجھ کے کام کرنا ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کے مزاج اور عقل کے اعتبار سے باتیں کرو۔ اگر ہم نے دیہاتوں کا مزاج نہ رکھتے ہوئے اپنی علمی گفتگو شروع کر دی تو ظاہر بات ہے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے رہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو کہنا ہے آپ کے کھیت میں بارش ہوئی کہ نہیں ہوئی، سادہ سی زبان ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مزارے میں تقاطر امطار ہوا کا نہیں۔ لیجیے اللہ بھائی اسی کو بولنا بھائی کھیت میں بارش ہوئی کہ نہیں، لیکن آپ نے جملہ وہ استعمال کیا، تو جو آپ کے پاس آنے والے ہیں وہ بھی چلیں۔ اس لیے سائیکولوجی، نفسیات کا بھی خیال کیجئے، اپنے مزاج کا بھی خیال کیجئے، اور جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے عقل اور فکر کے مطابق بات کیجئے، تو انشاءاللہ ہمارے جو اسلاف یہ گزر چکے ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا ہوں، انشاءاللہ ہم ان اسلاف کے مشن پر قائم رہیں گے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دار ارقم سے اور صفہ نبوی مدینہ منورہ سے جو پیغام، قرآن پاک کا جو پیغام ہے، توحید کا جو پیغام ہے، للہیت اور رسالت کا جو پیغام صحابہ اکرام کے ذریعے سے پوری دنیا میں جو پھیلایا ہے، ہم اس کے امین ہیں، ہم اس کے امین ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، ہم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ نے آپ کو بھیجا ہے میرے بھائیوں اسی ذریعے سے کہ ہم الحمدللہ اللہ نے ہم کو چنا ہے۔ تو ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا غلام صاحب وستانوی رحمت اللہ علیہ کے مشن کو انشاءاللہ پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور مشن کون سا ہے؟ صحت قرآن کا بھی مشن ہے، صحت اخلاق کا بھی مشن ہے، صحت تلفظ کا بھی مشن ہے، اپنے کردار کو سنوارنے کا بھی مشن ہے، اور علوم کے پھیلانے کا بھی مشن ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس ادارے کا نام ہے اشاعت العلوم۔ اشاعت کے معنی تو ماشاءاللہ سبھی معلوم ہے آپ کو، اشاعت مصدر کا لفظ ہے پھیلانے کے معنی میں، یعنی کہ علوم کو پھیلانا، یعنی اس میں فاعل کے معنی میں بھی ہم لے سکتے ہیں، علوم کو پھیلانے والے۔ تو ظاہر بات ہے علوم ایک علم کا تو نام نہیں ہے، یا نحو ہے، صرف ہے، تفسیر ہے، حدیث ہے، اور اس سے ہٹ کر دنیاوی علوم بھی ہے۔ ان تمام علوم کو دینی، شرعی اور دینی میدان کے راستے سے ہم پہنچائیں گے۔ تو کالج کے بچے بھی آپ کے پاس آئیں گے، کالج کے لوگ بھی آپ کے پاس آئیں گے، اور ہمارے بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ اسپرٹ پیدا ہو جائے، اور حضرت رحمت اللہ علیہ جو
مشن چاہتے تھے اور کام کی جو نشاط اور اسپرٹ چاہتے تھے وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. اور وہ کب ہوں گے میرے بچوں؟ صرف 2 چیزوں کے ذریعے. سب سے بنیادی چیز اپنے اندر اخلاص پیدا کیجیے. اخلاص، یہ لفظ میں کہہ رہا ہوں، شاید اس کو آپ نعوذ باللہ چھوٹا سمجھ رہے ہوں، لیکن آپ یہ رکھیے کہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں، کس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے، آپ کے سامنے یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، انشاءاللہ ہزاروں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. ہزاروں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی. للہیت اور اخلاص، اور دوسری حسن نیت اور کردار. حسن کردار اس کو ملحوظ رکھیے. وقت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کے موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیغمبر علیہ السلام کی جن صفات کی طرف تذکرہ کیا ہے پہلی وحی کے موقع پر، جس میں حضور نے فرمایا تھا انی خشیت علی نفسی زملونی زملونی، انی خشیت علی نفسی، مجھے چادر اڑا، مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنے آپ پر. تب حضرت خدیجہ نے فرمایا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. میرے بچوں، میرے بھائیوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ان الفاظ میں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلاسے کے لیے فرمائی تھی، کون سی نماز کا تذکرہ ہے، کون سی تلاوت کا تذکرہ ہے، کون سے تہجد کا تذکرہ ہے؟ کسی ایک حکم کا تذکرہ بتائیے مجھے سوائے اس کے انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق. پوری صفات انسانیت کی صفات ہیں، بھائی ہمدردی کی صفات ہیں، بھائی چارگی کی صفات ہیں، کردار اور اخلاق کو بلند کرنے کی صفات ہیں. اور آج وہ صفات ہمارے اندر آئیں گی تو انشاءاللہ العزیز ہم اشاعت العلم کا پیغام پوری دنیا میں اسی کردار کے ساتھ پہنچائیں گے، اسی بلند اخلاق کے ساتھ پہنچائیں گے. اور پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری اس عمل کو قبول بھی فرمائیں گے اور ہمیں طاقت بھی عطا فرمائیں گے. اور اللہ حضرت رحمت اللہ علیہ کو اپنی آرام گاہ میں انشاءاللہ منور کریں گے. دل میں بات بیٹھ جائے تو اللہ تعالی ہم سے عمل قبول فرما لے اور یہ عمل ہم سے کروا لے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں اشاعت العلوم والے بن جائے، علم کو عام کرنے والے بن جائے، ایک جذبہ لے کر اٹھے. قرآن کریم کے میں نے آیت شروع میں پڑھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. حکمت اور موعظت پر میں نے کلام کیا، اور جادلہم باللتی ہی احسن اس پر میں نے کلام نہیں کیا. حکمت اور دانائی ہمارے اندر آ جائیں گی انشاءاللہ، سب آ جائیں گا. اور اب حضرت رئیس جامعہ دامت برکاتہم جو ہمارے مشن کو، حضرت کے مشن کو لے کے چل رہے ہیں اور جس انداز سے آپ کی تربیت کر رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ کی نعمت ہے. حضرت مولانا حذیفہ صاحب استانوی رئیس جامعہ جس انداز سے آپ کی تربیت کر رہے ہیں، یہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اللہ کی نعمت سمجھیے کہ اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہمیں کہ یہاں رہ کے جب ہم مربع بن جائیں گے، مکمل تربیت والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ ایک ایک چہرے اور ایک ایک ہاتھ پر انشاءاللہ لوگ ایمان لے آئیں گے. آپ کے ذریعے دین کو عام ہوگا، اور یہی مقصد ہے میرے بھائیوں دعوت کا، یہی مقصد ہے دین کا، یہی مقصد ہے مبلغ اسلام ہونے کا، یہ مبلغ ہونے کا، اور یہی مقصد ہے علم کو سیکھنے کا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.